علی بھائی نیکسٹ سوال ہماری ایک بہن ہے ان کی طرف سے فائزہ توسی، وہ پوچھتی ہیں کیا عید کی نماز عورتوں پر فرض ہے؟ عید کی نماز تو مردوں میں بھی فرض کوئی نہیں ہے، عورتوں کو کہاں سے فرض ہوگی؟ ایک مسلمانوں کی ڈیمانسٹریشن ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورتیں مخصوص ایام سے ہیں ان کو بھی لے کے جاؤ تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں وہ شامل ہو، مسلمانوں کی اسٹرینتھ شو ہو، تو یہ ترغیب دلانے کی حد تک ہے، فرضیت کے نہیں ہے۔ عید کی نماز صرف حنفی کہتے ہیں واجب ہے، باقی سب کے نزدیک سنت ہے۔ اور اگر یہ حنفیوں سے کہ اگر واجب ہے تو جس کی چھوٹ جائے تو وہ قضا ادا کرے گا، وہ کہتے ہیں نہیں قضا کوئی نہیں کرے گا، حالانکہ جمعے کی قضا یہ کرواتے ہیں زور کی شکل میں، عید کی قضا نہیں کرواتے۔ امام بخاری کا اپنا موقف ہے کہ دو رکعتیں پڑھ لیجیے اگر کسی کی عید کی نماز رہ جائے، تو خیر یہ بھی وہ تفرد کا شکار ہے اس مسئلے میں۔ تو حنفی تو کہتے ہیں جی اگرچہ ہمارے نزدیک واجب ہے لیکن چونکہ جماعت کے ساتھ واجب تھی، اگر کسی کی رہ گئی بس توبہ کر لے کافی ہے۔ بھئی اگر واجب تھی تو اس کی قضا ہونی چاہیے۔ آپ وطر کو واجب کہتے ہیں اس کی قضا کرواتے ہیں، فجر کی 2 سنتوں کو قریب الواجب کہتے ہیں ان کی قضا کرواتے ہیں، تو عید کی کیوں نہیں کرواتے؟ تو واجب کوئی نہیں ہے۔ جمعے کی نماز نہیں واجب، تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو جو لوگ جمعے کی نماز کے لیے نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو عورتوں پہ اور بچوں پہ جب جمعے کی نماز نہیں ہے تو عید کی بھی نماز کوئی نہیں ہے، پڑھ لے تو بہتر۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، ہماری بہن جیا کی طرف سے ایک سوال ہے، کیا وضو کرتے وقت سر پر دوپٹہ لینا فرض ہے؟ نہیں کوئی فرض نہیں ہے۔ سر پہ دوپٹے کا تعلق وضو کے ساتھ نہیں ہے، نہ اذان سننے کے ساتھ ہے، نہ گھر میں بیٹھنے کے ساتھ ہے۔ غیر محرم کے سامنے تو آپ نے بال کھولنے ہی نہیں ہے، گھر میں تو محرم ہے ان کے سامنے اگر بال کھل بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ بالغہ عورت کی ننگے سر نماز قبول نہیں ہوتی۔ چھوٹی بچیاں تو پڑھ سکتی ہیں لیکن جو بالغ ہو جائے بچی، اس کے سر کے بال باہر نظر نہیں آنے چاہیے، اتنا باریک کپڑا نہ ہو یا کپڑا اتنا کم نہ ہو۔ جس طرح مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک ستر ہے نا، تو عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے اور اس میں سر کے بال بھی شامل ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ہے، باقی وضو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن احسن بیگ صاحب کی طرف سے ہے، اگر کسی گورنمنٹ جاب میں فیک ڈاکومنٹس آف ہاؤس جمع کروا کر ہاؤس رینٹ لینا ٹھیک ہے؟ غلط ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اگر ان کی بات باہر نکل جائے تو ان کی جاب بھی فارغ ہو سکتی ہے۔ ہمارے آفس میں اگر کوئی اس طریقے سے فیک کام کرے نا، اس کا ایٹ لیسٹ وہ کرتے ہیں پوری زندگی کے لیے ہاؤس رینٹ بند کر دیتے ہیں، پوری زندگی کے لیے۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، یہاں تو یقین ہے، تو یہ گناہ ہے، حرام ہے، اور جو پیسے بھی کمائے جائیں گے وہ حرام ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہنی رائے کی طرف سے ہے کہ موبائل پر ایڈوانس لے کر واپس کرنے پر 5 روپے اوپر واپس لیے جاتے ہیں، تو کیا موبائل پر ایڈوانس لینا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں اس کے اوپر میری ویڈیو پہلے بھی ریکارڈ ہے، اگر تو یہ منی اگینسٹ گڈز یا سروسز آ جائے پھر تو حلال ہوگا۔ اب مجھے اس کے اسپیسیفکلی کیس نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ موبائل پہ ایڈوانس لے کے واپس کرنے پر 5 روپے واپس لے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو وہ آپ سے اس کے اوپر اس کی پینلٹی پیسے کے بدلے وصول کر رہے ہیں نا۔ اگر پیسے کے بدلے وہ کر رہے ہیں تو پھر تو حرام ہے، اگر فیسلٹی کے بدلے کر رہے ہیں تو پھر جائز ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ تو اب مکسچر ہی ہو گیا نا، فیسلٹی وہ دے رہے ہوں گے اتنے منٹ، اگر وہ کہ اتنے منٹ ہیں اس کے بدلے میں ہم یہ کر رہے ہیں اور آپ کو ایڈوانس اتنے منٹ دینے کے اوپر ہم 5 روپے آپ سے زائد چارج کریں گے منٹس کے اگینسٹ، پیسوں کے اگینسٹ نہیں، پھر تو جائز ہوگا۔ اور اگر پیسوں کے اگینسٹ کر رہے ہیں تو پیسے کے بدلے پیسہ سود ہوگا۔ یہ اب آپ نے خود ڈیسیژن کرنا ہے ان سے پوچھ کے۔ نیکسٹ۔ علی بھائی نیکسٹ کوشچن راشد اقبال صاحب کی طرف سے ہے، میں ملک سے باہر رہ رہا ہوں، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ پیسہ لگایا ہے اور وہ سارا پیسہ لے کر بھاگ گیا ہے، کیا میں اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہوں؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی حرام کھانے سے روکیں اسے، ضرور چارہ جوئی کریں، اور اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ اسے معاف کر دیں تاکہ اس کی قبر و آخرت سمر جائے، اور اگر آپ معاف نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، یہ آپ کا حق ہے۔
بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے 1 بالش زمین کسی کی دبا لی، 1 بالش یعنی 9 انچ، تو 7 زمینوں کا توق قیامت والے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو اس طریقے سے کسی کا اس طرح پیسہ دبا لینا، چاہے قریبی رشتہ دار ہے، ضرور آپ کریں گے، آپ کا قانونی حق ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ساحل علی کی طرف سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اذان کے 19 کلمات ہوا کرتے تھے، اس کی وضاحت کر دیجیے۔ کیا وضاحت کروں؟ میں اس کو بیٹھ کے گننا شروع کر دوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اذان کے الفاظ تو صحیح مسلم میں موجود ہیں، ابو داؤد میں موجود ہیں، اذان والے چیپٹر کو کھول کے دیکھ لیں۔ اقامت جو ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے، اقامت اکیری ہوگی، اذان جو ہے وہ اس میں 2 دفعہ کلمات ہیں، البتہ اقامت میں قد قامت الصلاۃ جو ہے وہ 2 دفعہ ہوگا۔ ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے جو ترجیح والی اذان ہوگی، یعنی جس اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ عموماً رات کو اٹھانے کے لیے، اذان کو لمبا کرنے کے لیے کرتے تھے، اس کے اگینسٹ جو اقامت ہوگی وہ پھر حنفیوں والی ہوگی، یعنی ڈبل اقامت، لیکن اس کی جو اذان ہے وہ 4 گنا ہو رہی ہوتی ہے۔ عموماً جو ہمارے ہاں اذان دی جاتی ہے اہل سنت کے ہاں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، تو اس کی اقامت اکیری ہوتی ہے، جس طرح کہ حرمین شریفین میں ہوتی ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہماری بہن کی طرف سے، السلام علیکم فرام جنابوالا، جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے ہونا چاہیے اور نگاہوں کے پردے کو کائنڈلی ڈیٹیل سے بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ظاہر ہے غربت کی وجہ سے اب سب لوگ تو علیحدہ مکان نہیں لے سکتے، ایک ایک کمرے میں مشکل سے ایک فیملی رہ رہی ہوتی ہے، تو اس میں بس نگاہوں کا پردہ ہے۔ نگاہوں سے مراد یہ کہ آپ نے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنا، نگاہ جھکا کے بات کرنی ہے، مرد نے بھی اور عورت نے بھی، جو سورہ نور میں آیا ہے۔ اور باقی ظاہر ہے کہ گھر کے اندر چہرے کا پردہ کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، لیکن بال تو کسی صورت نہیں کھول سکتے غیر محرم مرد کے سامنے، ظاہر ہے کہ وہ اس میں تو پھر آپ بہت ایکسٹریم تک چلا جائے گا نا۔ چہرے کا بچانا کیونکہ اب ظاہر ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے، باہر نکلتے وقت تو آپ کر سکتے ہیں کہ اہتمام کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے جانا ہے، آپ نے چہرہ ڈھانپ لیا، گھر میں تو ہر وقت رہنا ہے، تو اس میں پھر سر کے بالوں کا اور باقی جسم کا اور اوڑھنی لے کر سینے کا، ان چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے، بس اس سے زیادہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو بہت ہمت والی بات ہے، اتنا کافی ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال رئیس عالم صاحب کی طرف سے ہے کہ جنازہ کی نماز میں امام صاحب 3 رکعت میں سلام پھیر دے یا 5 پر پھیر دے تو کیا حکم ہے؟ ان کا مطلب سلام کا 3 تکبیرات ہوئی نا، 3 پہ تو نہیں، چوتھی پہ پھیریں گے نا، چوتھی پہ یا 5ویں کے بعد پھیرا جائے گا۔ صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیرات بھی کہی تھی، صحیح بخاری میں کہ 4 تکبیرات بھی کہیں، 4 بھی سنت ہے، 5 بھی سنت ہے، اور اس میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور ساتھ ایک سورت ملائی جائے گی۔ ثنا جو ہے وہ جنازے میں ثابت نہیں ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف نماز والا، تیسری تکبیر کے بعد آپ دعائیں پڑھیں گے، چوتھی تکبیر کہنے کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیر دیں گے۔ اور تابعین سے 2 طرف بھی ثابت ہے، لیکن عمومی عمل نبی الاسلام سے صحابہ سے ایک طرف ہی ہے۔ اور اگر 5 تکبیرات کریں گے تو چوتھی کے بعد پھر اور دعائیں مانگیں گے اور 5ویں کے بعد سلام پھیریں گے۔ نیکسٹ۔ اچھا اس میں کلیئر کر دوں، اگر وہ مطلب وہ نہیں کر سکا نا اس وقت اس کو، یعنی وہ امام بھول گیا تو جنازہ دوبارہ پڑھائے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے لیٹ جنازے میں شامل ہوئے اور پہلی 1 یا 2 تکبیرات رہ گئی ہیں، تو جس طرح نماز کی رکعتیں پوری کی جاتی ہیں وہ تکبیرات بھی پوری کرے گا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے فیملی آف گرافکس کی طرف سے، السلام علیکم، گرافک ڈیزائنر ہوں میں اور تصویر میں ایڈیٹنگ اور الٹریشن کرنی ہوتی ہے، پر کی وجہ سے ایسا کرنا بھی پڑتا ہے، تو اس بارے میں کچھ بتا دیں۔ کیا بتاؤں میرے بھائی، غیر محرم عورتوں کی تصویروں کے ساتھ تو آپ یہ حرکت نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ میں آپ کیا بتا سکتا ہوں، آپ کو غلط ہے، کوئی اور کام ڈھونڈیں۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی کیا جو روزے ہم زندگی میں کے حصے اس حصے میں نہیں رکھ پاتے جب اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف نہیں تھا، تو ان کی
جو قضا ہے وہ کیسے ادا کرنی ہوتی؟ قضائے عمری کا طریقہ میرے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے. سب سے ضروری تو نمازیں ہیں نا جی, روزے تو بعد میں آتے ہیں. تو بس جب توبہ کی اس وقت سے پہلے والی معافی ہے انشاءاللہ, اس کے بعد آپ اہتمام کریں, اور جو ساتھ ساتھ چھوٹتی جائیں وہ آپ کرتے جائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جب اسے یاد آئے اس وقت نماز پڑھ لے. جب آپ نے توبہ کی تو اسی دن بیسیکلی آپ مسلمان ہوئے, پرانی چیزیں اب معاف ہیں. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب وہ پاکستان کے قانون میں آپ مسلمان تھے نا, صحیح مسلم میں تو حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اب نماز کوئی چھوڑتا رہے تو مسلمان تو کوئی نہیں تھا وہ. اب جب مسلمان ہو گیا تو ٹھیک ہے, پرانی معاف ہے, توبہ کرے, اور اب سے چونکہ اب اسے سمجھ آئی ہے, اب جب ساتھ ساتھ چھوٹ جائیں ساتھ ساتھ پوری کرتا جائے. اسی طریقے سے روزے بھی ہیں, پرانوں کو چھوڑ دیجیے ورنہ تو مشکل ہو جائے گی. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال عماد فرید صاحب کی طرف سے ہے. کسی کو زندہ جلانا منع ہے لیکن حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں منسوب ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن سبا کو زندہ جلایا تھا. کائنڈلی ایکسپلین کر دیں, جزاک اللہ. ہاں جی, پھر انہوں نے رجوع بھی تو کر دیا تھا نا. صحیح بخاری میں موجود ہے, انہوں نے چند زندیقین جو تھے زندیق ان کو جلایا, اور ابو داؤد میں موجود ہے. بعد میں عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ کاش سیدنا علی ایسا نہ کرتے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے آگ میں زندہ جلانے سے. یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جلائے گا. حضرت علی تک جب بات یہ پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس نے سچ کہا. اور وہ جو عربی کے الفاظ ہیں نا وہ ان کے افسوس والے الفاظ رپورٹ ہوئے ہیں, جس میں یہ چیز یعنی ملتی ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ غلط ہوا ہے. لیکن یہ کہیں نہیں ملتا کہ حضرت علی کو پہلے یہ بات پتا تھی, اس کے باوجود آپ نے جان بوجھ کے ایسا کیا. ایسا نہیں تھا. محدثین تو ایسا لکھتے ہیں کہ اسی میں ان کا رجوع ثابت ہوتا ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی, نیکسٹ عمر وحید صاحب کی طرف سے سوال ہے. السلام علیکم علی بھائی, اگر کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے مگر دل میں ریاکاری کا خیال آ جائے تو کیا اعمال ضائع ہو جائے گا؟ نہیں, بعض کا شیطان بھی اس قسم کے وسوسے دلاتا ہے نا, تاکہ کوئی نیکی کا کام نہ کرے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ, بعض اوقات انسان خالصاً اللہ کے لیے کام کرتا ہے لیکن بعد میں لوگ اس کی تعریف بھی کر دیتے ہیں. یعنی جو پوچھ رہے ہیں نا اس سے بھی اگلا ورژن, اس میں تو صرف دل میں خیال آیا نا. دل میں خیال آنے سے تو ریاکاری نہیں ہوتی ہے جب تک آپ پریکٹیکلی اس کے لیے کوشش نہ کریں, اشتہار لگوا کے. اس طرح دل میں تو خیال آ گیا, شیطان کی طرف سے وسوسہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے اگلا ورژن صحیح مسلم میں کہ بعض اوقات لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور ہماری خواہش نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کام کے لیے کیا, لیکن وہ تعریف سے ہمیں دل میں خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اب تو آپ ہوں تو آپ ڈائریکٹ فتوا دیں کہ بھی خوشی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے تو یہی چاندہ سے. تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ مومن کے لیے دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے ایک تائید ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے تائید ہے, نہ کہ اس میں کوئی ریاکاری والا معاملہ. نیکسٹ.